أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. رب لا تذرنی فردا، کہ اے میرے رب مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی. ووہبنا له یحییٰ، اور انہیں ہم نے یحییٰ فرزند عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کی بھی اصلاح کی بھانج پن سے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ سارے انبیاء نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید سے اور خوف سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، اور وہ عورت یعنی بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. احصنت فرجہا، جنہوں نے اپنی ناموس کو بچا لیا. فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی. وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ ہے تمہارا طریقہ کہ ایک ہی طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کیا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. گزشتہ آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تھا اور ان کی دعا کا تذکرہ، جس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی کہ تمہاری ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں، ہر احتیاج میں تمہاری ساری مرادوں کو پوری کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ اگر پیغمبر بھی مصیبت میں پھنس جائے تو وہ بھی صرف اللہ ہی کو پکارے. اور آج کی ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا. سورہ آل عمران میں، پھر سورہ مریم میں. زکریا علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ 120 سال آپ کی عمر تھی، اور 95 سال سے زیادہ آپ کی بیوی کی عمر تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا نہیں کی تھی. اس عمر تک جو ہے وہ لا ولد تھے، کوئی اولاد ان کی نہیں تھی. زکریا علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے خالو یا ان کے ماموں بھی لگتے تھے، زیادہ روایات خالو کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اولاد عطا کی، بلکہ اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے تو اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی.
اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ بیت المقدس میں حضرت زکریہ کی کفالت میں تھی۔ زکریہ علیہ السلام آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، زکریہ علیہ السلام آپ کو کی پرورش کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں زکریہ علیہ السلام امام بھی تھے بیت المقدس کے، اور بی بی مریم بھی وہاں پر تھی، ان کی یہ پرورش بھی کرتے تھے، اور 120 سال کی عمر تھی، اولاد بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کیے، اس حجرے کے اندر جسے حضرت زکریہ علیہ السلام باہر سے تالا لگا کر مقفل کر کے چلے جاتے تھے اپنی محنت مزدوری کے لیے، واپس جب آئے تو ایسے پھل دیکھے کہ جو پھل اس موسم کے نہیں تھے۔ مریم سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ تو مریم کے اس جملے، حضرت مریم کے اس جملے نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے اندر ارتعاش پیدا کیا۔ اولاد کی طلب تو پہلے سے تھی، اولاد کی تڑپ پہلے سے تھی، مانگ رہے تھے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، لیکن مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کو پھر اولاد کی طلب ہوئی، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے میرا وارث عطا فرما دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، تمام میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یاد رکھیں انبیاء کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انبیاء کے مال کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ وہ انبیاء کے پاس جو تعلیمات ہیں ان کی وارث ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا بھی وارث ہو اور مجھ سے قبل آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت دی، فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر جو ہے وہ بشارت دی تو زکریہ علیہ السلام بھی حیران رہ گئے، اور آپ کی جو بیوی تھی، اہلیہ تھی، وہ تو اور زیادہ تعجب کا شکار ہو گئی کہ جو اولاد ملنے کی عمر تھی اولاد ملی نہیں، اب بڑھاپا چھا گیا، میں بھانج ہوں، خاوند بوڑھا ہے، تو اب کیسے اولاد ملے گی؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے لیے اب اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ تیرا رب جو ہے اس پر یہ سب کچھ آسان ہے، وہ چاہے تو حضرت مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ اگر دینا چاہے تو تجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ اس کے ہاں جو ہے وہ اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے کہ میاں بیوی جوان ہوں گے، صحت مند ہوں گے تو اولاد ملے گی، اس کے ہاں بس امر کن ہے، وہ حکم دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے نے آ کر بشارت سنائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا کر دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا بھی عطا کیا، اور پھر بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، کہا کہ تجھے بیٹا ملے گا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور وہ ہوگا نیک، صالح، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا، محفوظ ہوگا اور معصوم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زکریہ نے جب ہمیں پکارا کہ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے لاوارث نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو حقیقت میں وارث تو یا اللہ تو ہی ہے، لیکن دنیاوی جو وراثت ہے اس میں مجھے اولاد عطا کر دے۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریہ کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ بیٹا عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کی بھی اصلاح کر دی۔ وہ بھانج تھی تو ہم نے وہ بھانج والا جو نقص ہے وہ اس کی بیوی سے ختم کر دیا، تو اسے اولاد ہم نے عطا کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ وقت کے پیغمبر ہیں،
اور پیغمبر سے زیادہ بزرگ کوئی اور نہیں ہوتا، اور پیغمبر سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی اور نہیں ہوتا، پیغمبر سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو 120 سال تک اولاد مانگتے رہیں، روتے رہیں، یہاں تک کہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں، سر پہ سفیدی چھا جائے، تو اللہ نہ دے تو پیغمبر بھی خود اپنے سے اپنے لیے اولاد کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر دنیا میں اور کون ہے کہ جسے اللہ نے اولاد نہ دی جی فلاں دے دے گا، فلاں پر جا کر منت مانو، فلاں جگہ جا کر سلام کرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہوتا یا اللہ کے ہاں کوئی اپنی منوانے والا ہوتا تو زکریا 120 سال تک لا ولد نہ رہتے، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال تک اولاد کا انتظار کرتے رہے، اولاد نہیں ملی، اور اگر وہ خود سے لینے والے ہوتے تو وہ تو تمام انبیاء کے جد ہیں، دادا ہیں، وہ خود اولاد لے لیتے سفارش کے ذریعے اللہ سے یا کسی بھی طریقے سے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔ لیکن یہ چیزیں ساری اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہاب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے وہ بیٹیاں دے، جسے چاہے وہ بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے۔ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ بھانج رکھے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بھانج پن ختم نہیں کر سکتی، اولاد نہیں دے سکتی۔ تو اب جب اللہ نے دینے کا ارادہ فرمایا تو 120 سال کی عمر میں زکریا دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا بھی قبول کر دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، بیٹا یحییٰ بھی عطا کر دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور بیوی کی بیماری بھانج پن والی وہ بھی ختم کر دی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، انہم کی ضمیر یہ پیچھے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی طرف راجع ہے کہ بے شک وہ سارے انبیاء 3 صفات کے حامل تھے۔ ان انبیاء کے اندر 3 صفتیں مشترک تھی، 3 کام وہ کرتے تھے۔ نمبر 1، کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے تھے، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ اور نمبر 2، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اپنے رب کو پکارتے تھے وہ رغباً امید سے اور رہباً خوف سے، امید بھی اور خوف بھی۔ بالکل نا امیدی بھی کفر ہے، اور بالکل بے خوفی بھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے۔ صرف امید ہو اور خوف ہی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، صرف امید ہو، تو یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ امید کے ساتھ اللہ کا خوف، اور صرف خوف ہی خوف ہو، امید ہی نہ ہو، تو یہ بھی مایوسی ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ایک طرف اللہ سے امید بھی ہو، دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہو، تو یہ ایمان ہے۔ فرمایا دوسری صفت ان انبیاء کی تھی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے امید سے بھی اور خوف سے بھی۔ اور تیسری صفت تھی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے، جھک کر رہتے تھے، خشوع کے ساتھ رہتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، مریم علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر اشارہ فرما دیا کہ وہ بی بی مریم جس نے اپنی ناموس کو بچا لیا، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی، تو فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے فرشتہ بھیج کر اس بی بی مریم کے بدن پر پھونک ماری، اور پھر اس میں ہم نے اپنی روح ڈالی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو پورے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یہاں تو نہ باپ ہے، نہ نکاح ہے، کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے مریم کو بیٹا دینا چاہا تو اللہ نے وہ دے دیا، کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز بھی مانگے تو ما فوق الاسباب صرف اللہ سے مانگیں، صرف اور صرف اللہ سے وہی دینے والا ہے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، 2 معنی کیے مفسرین نے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے تمہارا طریقہ، اور یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ صرف اللہ سے مانگنے کا۔ سارے انبیاء اللہ سے مانگتے رہے، مریم نے مانگا، زکریا نے مانگا، اس سے پیچھے یونس کا ذکر آیا، ادریس کا ذکر آیا، ایوب کا ذکر آیا، تمام انبیاء نے مانگا تو کس سے؟ اللہ سے۔ فرمایا یہی طریقہ ہے ان سب کا، تو تمہارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، تم میری ہی عبادت کرو۔
دوسرا معنی یہ کیا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ساری امت ایک ہی امت تھی. کیا مطلب؟ عقیدہ توحید پر قائم تھی، شرک کرنے والے نہیں تھے، سب کے سب اللہ سے مانگنے والے تھے. بعد میں جو ہے وہ لوگوں نے اس میں تفریق ڈالی تو امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا. لیکن یاد رکھیں اختلاف تم جتنے بھی کر لو، حق راستہ وہ اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کے پیغمبروں کا سکھایا ہوا راستہ ہے. اور یاد رکھو جتنے بھی اختلاف کرو گے تو کل الینا راجعون، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے.